پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ کیونکہ سورت کا آغاز ہی لفظ المؤمنون سے یوں ہے، قد افلح المؤمنون، پہلی آیت میں المؤمنون کا ذکر ہے، تو سورت کا نام ہی سورۃ المؤمنون رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ ایمان والے کون ہیں؟ نمبر 1، نماز میں خشوع اور خضوع کا خیال کرتے ہیں، لغو اور بیہودہ چیزوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، زنا اور فحش کاموں سے بچتے ہیں، امانت کا خیال کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ دلائل بیان فرمائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک پانی کے نطفے سے پیدا فرمایا۔ پہلے پانی کا نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کے اندر روح آتی ہے، پھر انسان بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے مراحل فرمایا، کس طرح کر کے ہم انسان کو پیدا فرماتے ہیں، اور کون ہے جو انسان کو یوں پیدا کرتا ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ بارشیں ہم برساتے ہیں، پھول پودے ہم اگاتے ہیں، سمندروں میں کشتیاں ہم چلاتے ہیں، تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو سمجھایا ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، انبیاء کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں مختلف لوگ ہیں، ہر ایک نے اپنا ایک راستہ بنایا، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ باطل والے اپنے باطل پہ خوش پھر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں شاید وہ حق پر ہے، حالانکہ وہ باطل پر ہے۔ تو مختلف یا فرقے بٹے پڑے ہیں، باطل والے نے راستے بنائے ہیں، تو ہمیں سمجھایا گیا کہ تم الگ راستہ اختیار نہ کرو، قرآن کریم کا راستہ اختیار کرو، سنت کا راستہ اختیار کرو، پیغمبر والا راستہ اختیار سے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے فرماتے ہیں کہ ان کی صفات ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، آیات پر ایمان رکھتے ہیں، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا پھر نیک عمل کرتے ہیں اور ساتھ ڈرتے بھی ہیں، نیک عمل کیا اور ڈرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا، پتہ نہیں قبول نہیں ہوگا، اس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ اور سرکشوں کو یہ بات سمجھائیے کہ یہ لوگ نہ عقل کا خیال کرتے ہیں، نہ علم کا خیال کرتے ہیں، ضد، اناد، سرکشی کرتے ہیں، اپنے حق کو خواہشات کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق تمہاری خواہش کے مطابق ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بعض اشقیاء ہیں اور بعض نیک بخت ہیں، بدبختی سے نکلو اور نیک بختوں کے اندر شامل ہونے کی کوشش کرو، اور یہ ذہن بنا لو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ کوئی تمہاری پیدائش کا مقصد نہیں ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، تم اس کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر تم لگائے رکھو۔ سورۃ النور، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چونکہ نور کا ذکر فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اپنے نور کو، تو سورت کا نام ہی سورۃ النور ہے۔ یہاں پہلے تو مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص زنا کرتا ہے اور کنوارا ہے، اس کی سزا کوڑے ہے، اور اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور شادی شدہ ہے اس کی سزا رجم ہے۔ وہ اس آیت کے اندر نہیں ہے، احادیث کے اندر ہے اور امت کا اجماع ہے۔ پھر یہاں بیان فرمایا کہ شخص تہمت لگاتا ہے تو اس کی سزا کوڑے ہیں، اور لعان کا حکم بیان فرمایا، خامن اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے اس کی حالت کے اندر دیکھا جا رہا ہے، وہاں گواہ تو ہوں گے نہیں، تو لعان ہے، یعنی خامن نے قسمیں اٹھانی ہے، بیوی نے قسمیں اٹھانی ہے، تو اس کے بعد ان دونوں میں جدائی کرنی ہے، حکم لعان کا حکم بیان فرمایا۔ پھر بہتان لگانے والا حکم بیان کیا، جو بہتان لگاتا ہے اس کی سزا کیا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین مدینہ نے الزام لگایا تھا، ان کی صفائی میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع نازل فرمائے ہیں، طہارت بیان فرمائی ہے، نزاہت بیان فرمائی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ کریم نے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل میں جو نور ہے اس کو کیسے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو کیسے سمجھایا، اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح
المصباح فی زجاجہ، کہ یوں سمجھو کہ جیسے ایک تاخچہ ہے، اس تاخچے کے اندر ایک چراغ ہے اور اس چراغ کے اندر تیل زیتون کا ہے، صاف اور شفاف، ایسے آگ قریب گئی نہیں اور پکڑی نہیں۔ تو یوں مومن کا ایمان بھی ایسے چمکدار ہوتا ہے، حق کو بڑی جلدی قبول کرتا ہے اور حق پہ عمل کے لیے تیار رہتا ہے مومن، اس نور ایمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری مثال دے کر سمجھائی ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بہت سارے آداب بیان فرمائے ہیں کہ پیغمبر کی مجلس کے اندر آؤ، بلا اجازت نہ جایا کرو، پوچھ کر جایا کرو، نبی کے حکم کی مخالفت نہ کیا کرو، اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ پھر پیغمبر کا آپ پاک کو حکم دیا، اگر آپ سے اجازت لیتے ہیں، کوئی جانا چاہتا ہے، آپ ان کا عذر قبول فرمائیں اور آپ ان کو جانے دیجیے۔ سورۃ الفرقان، الفرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، چونکہ اس صورت میں الفرقان فرمایا ہے، حق اور باطل کا فرق کرنا، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورۃ الفرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، یعنی قرآن کریم کو اللہ پاک نے فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بیان فرمایا۔ مشرکین جو اعتراضات کرتے تھے ان کا جواب دیا ہے، مشرکین کی دعووں کی تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن قصے ہیں، کہانیاں ہیں، افطرا ہے، من گڑت ہے، اس کا جواب دیا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے تھے یہ تو بشر ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ پھر ان کا خیال یہ تھا کہ بشر ہیں تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی تو ہوتا ہے جو بازاروں میں نہ پھرے نہ کھائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج کے اور اس دور کے ایک نقطے پر شاید متفق ہیں کہ بشریت اور نبوت اکٹھے نہیں ہوتے۔ فرق کیا تھا؟ وہ دیکھ رہے تھے، وہ کہتے بشر ہے، نبی نہیں ہے۔ اور آج کے کئی لوگ ہیں جو نبی پاک کو دیکھا نہیں، وہ کہتے ہیں جی نبی پاک نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ نبوت اور بشریت میں علیحدگی نہیں ہے، وہی نبی ہے، وہی بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کو افضل اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، مسجود الملائکہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، تو بہت بڑا رتبہ ہے بشریت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے، اور آخر میں پھر یہ فرمایا کہ آج مشرکین کو بات سمجھنی چاہیے، قیامت کا دن ہوگا، پھر وہ موت کو طلب کریں گے تو موت بھی نہیں آئے گی۔ اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، صحیح عقیدے اختیار کرو، توحید پر آؤ، رسالت پر آؤ، قیامت پر آؤ اور نیک اعمال کو اختیار کرو۔